بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورہ قریش ہے۔ قریش کون لوگ تھے؟ یہ آپ علیہ السلام کا قبیلہ تھا، قبیلہ قریش۔ یہ بہت معزز سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ عرب میں قبائلی سسٹم تھا، قبائل ہوا کرتے تھے مختلف، تو ان قبائل میں سے ایک قبیلہ قبیلہ قریش تھا۔ یہ بہت معزز اور ان کا لوگ بہت احترام کرتے تھے۔ یہ احترام کیوں کرتے تھے اس کو سمجھیں گے پھر ہمیں یہ صورت سمجھ میں آئے گی۔ آپ علیہ السلام کے پردادا ہاشم کے دادا قصی بن کلاب تھے۔ ان کا جب زمانہ تھا تو ان کے زمانے میں یہ جو قبیلہ قریش تھا وہ پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ تو قصی بن کلاب یعنی آپ علیہ السلام کے پردادا ہاشم کے دادا قصی نے یہ ترکیب کی کہ تمام قبیلہ قریش کو یکجا کر دیا مکہ مکرمہ میں۔ تو ان کے زمانے میں یہ کام ہوا کہ سارا قبیلہ قریش ایک جگہ جمع ہو گیا۔ پھر انہوں نے بیت اللہ کی خدمت اپنے ذمے لے لی اور اپنے خاندان والوں کو اس بات کا ذمہ دار بنا دیا کہ اب تمہارے ذمے اس گھر کی خدمت کرنا ہے۔ یہاں جو مہمان آئے گا وہ تمہارے یہاں کا مہمان ہوگا، اس کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا تمہارے ذمے ہوگا۔ اسی طرح جب حج کا سیزن، حج کا زمانہ آتا اور مختلف جگہوں سے حاجی حج کو آتے تو یہ قبیلہ قریش ان کی بہت خدمت کرتا، انہیں زمزم پلانا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، یہ سب قبیلہ قریش نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کی خدمت اپنے ذمے لگا دی تھی۔ تو اس خدمت کی بنا پر لوگ ان کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ خدمت ان کے ذمے رہی۔ اس کے بعد ہاشم کا زمانہ آ گیا، یعنی آپ علیہ السلام کے پردادا ہاشم، انہوں نے بھی اس روایت کو جاری رکھا اور مہمانوں کی خدمت کرتے رہے اور بڑھ چڑھ کر خدمت کیا کرتے تھے۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مکہ کی سرزمین کوئی ایگریکلچرل لینڈ نہیں ہے، وہ زرخیزی زمین نہیں ہے، وہاں باغات نہیں تھے، وہ ایک پتھریلی زمین ہے۔ تو وہاں کے لوگ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو ہاشم نے یہ ترکیب کی اور یہ سوچا کہ ہم قریش ویسے ہی لوگوں کے نزدیک بہت معزز ہیں، کیوں نہ ہم بین الاقوامی تجارت شروع کریں، یعنی فارن کنٹریز میں ہم بزنس شروع کرتے ہیں، اور جو اچھے زرخیز علاقے ہیں جہاں سبزیاں، غلے اور باغات ہوتے ہیں، ہم ان ممالک میں جائیں گے اور ضرورت کا سامان خرید کر لائیں گے، اپنے استعمال میں بھی لیں گے اور جو ضرورت مند ہوگا ان کو بھی دیں گے۔ یہ بہت اچھی ترکیب تھی۔ ہاشم نے خود بھی اور اپنے دیگر خاندان کے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا اور یوں تجارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب تجارت کا طریقہ کیا تھا؟ طریقہ ہاشم نے یہ مقرر کیا کہ ایک سال میں 2 سفر ہوا کرتے تھے۔ جب سردی کا موسم ہوتا تو یہ عرب والے یمن کی طرف چلے جاتے، یعنی جنوب کی طرف، کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا تو سردی کے موسم میں یمن چلے جاتے، اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو شمال کی طرف شام میں چلے جاتے، جسے اب سیریا کہتے ہیں۔ تو گرمیوں کے موسم میں شام جاتے کہ وہ سرد علاقہ تھا۔ تو اب جب سے یہ تجارت شروع ہوئی تھی تو عرب کے حالات بہتر ہونے لگے تھے اور قریش خود بھی مالدار ہونے لگے تھے۔ اب قریش کی عزت اور احترام یہ تھا کہ اس زمانے کے حالات بہت ناشائستہ تھے، یعنی اس وقت کوئی باہر نکلتا اور سفر کرتا تو لوٹ ماری کا زمانہ تھا، بہت مشکل سے سفر کر پاتا اور مختلف جگہوں کے ٹیکسز ہوتے اور بادشاہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ قبیلہ قریش کے لوگ تھے اور ان کا بہت چرچا اور نام اس بنیاد پر تھا کہ یہ اللہ کے گھر کے خادم تھے، لہذا جب یہ سفر کرتے تھے تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، ان کے مال کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، بلکہ ان کا ادب و احترام کرتا، ان کو اپنے یہاں مہمان ٹھہراتا۔ بس ان کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ جاتی انا من حرم اللہ، میں اللہ کے گھر کا خادم ہوں،
جب اللہ کے گھر کے خادم کہہ دیتا تو پھر کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور یہ بہت سہولت کے ساتھ اپنا سفر کرتے اور سہولت کے ساتھ سامان خرید کر واپس اپنے ملک آ جاتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا کہتے ہیں، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو مانوس کر دینے کی وجہ سے، لِإِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کو مانوس کر دیا سردی اور گرمی کے سفر سے۔ اب ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے کیے گئے احسان کو یاد دلایا کہ ہم نے قریش کو عادی بنا دیا کہ وہ سردی اور گرمی کا سفر کرتے تھے، ان کو اطمینان کے ساتھ سفر کرنے ہم نے دیا، شتاء یعنی سردی کا سفر اور صیف یعنی گرمی کا سفر۔ میں بتا چکا کہ سردی کے سفر میں وہ یمن چلے جاتے اور گرمی کے زمانے میں وہ شام چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کو یاد کروایا اور پھر اب نعمت کا شکر واجب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قریش ہم نے تمہیں بآسانی سہولت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سردی اور گرمی کا سفر کرنے کی توفیق دے دی، اب تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ، قریش کو چاہیے وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کیونکہ ان کے لیے جو سہولیات مہیا ہوئی تھی، ان کو جو سہولیات ملی تھی وہ اس گھر کی برکت سے ملی تھی کہ وہ حج کے زمانے میں اور دیگر زمانوں میں اس گھر کی خدمت کیا کرتے تھے، اس گھر میں آنے والوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو اس گھر کی خدمت کی بنیاد پر اللہ نے ان پر نعمت اور انعام یہ کیا کہ ان کا سفر آسان کر دیا۔ تو اللہ اس نعمت کو یاد دلاتے ہیں قریش اس گھر کی برکت سے تمہیں یہ عزت و احترام ملا ہے، تم دیکھتے نہیں دیگر قبائل سفر کرنے میں کتنی دشواری اٹھاتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے لیکن تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، وجہ یہ ہے کہ تم اس گھر کے خادم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس گھر کے خادم ہو، میں اس گھر کا رب ہوں، تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ گھر کا رب کون ہے اور اس رب نے مزید قریش پر کیا انعامات کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، قریش کو اللہ تعالیٰ نے بھوک کی حالت میں کھانا کھلا دیا، وآمنہم من خوف، خوف کی حالت میں اللہ نے ان کو امن دے دیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ مکہ بہت پتھریلی زمین تھی، یہاں کوئی زرخیزی نہیں تھی، یہاں باغات نہیں تھے، یہ پتھریلی زمین تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق کیسے پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سفروں کو آسان کر دیا۔ اسی نعمت کو اللہ ذکر کرتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، کہ تم بھوک کی حالت میں تھے، تمہارے پاس کوئی باغات کوئی زمین ایسی نہیں ہے کہ تم غلہ اگا سکو، اللہ تعالیٰ نے بھوک کی حالت میں تمہیں کھانا کھلایا کہ تم مختلف ممالک سے اپنی ضرورت کی اشیاء لے کر عرب لے آتے ہو۔ وآمنہم من خوف، اور قریش خاص طور پر اللہ نے تمہیں امن دے دیا کہ دیگر لوگ جب سفر پر نکلتے ہیں اور مختلف جگہ پر تجارت کے لیے جاتے ہیں تو انہیں خوف ہوتا ہے سامان کے لٹ جانے کا، بادشاہ کے ٹیکسز کا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، لوگ تمہارا ادب و احترام کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوف سے امن دے دیا۔ اب یہ تو قریش پر اللہ نے اپنے انعام کا اور ان سے مطالبہ شکر کیا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ صرف اللہ نے قریش پر انعام نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ پر اور مجھ پر بھی بے حد اور ان گنت انعامات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگ جاؤ تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر نعمت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، چاہے وہ تمہیں معلوم ہو کہ نہیں معلوم ہو، اللہ نے بے حد نعمتیں تم کو دے رکھی ہیں۔ تو اب نعمتوں کا حق کیا ہے؟ نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم ان کا شکر ادا کرو۔ جب شکر کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی پر بس نہیں کرتے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں مزید بڑھا کر دے دیں گے۔ اللہ تو انعام کرنے والی ذات ہے اور احسانات کرنے والی ذات ہے۔ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، صحت کی نعمت، گھر کی نعمت، عافیت کی نعمت، رزق مل جاتا ہے، بغیر مانگے روز کھانا مل رہا ہے،
اور بآسانی سفر کر لیتے ہیں، ضروریات کی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہمیں اسے مستحضر رکھنا چاہیے۔ ہم ہر لمحے اللہ کے انعامات اور احسانات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کا مطالبہ آپ سے اور مجھ سے یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا، کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ نے جو انعام ہم پر کیے گئے ہیں اس کا حق اس طرح ادا کریں کہ ہم اللہ کے ایک بھی حکم کو نہ توڑیں، اللہ کے احکامات کو سیکھیں، اللہ کے دین کو سیکھیں اور اس پر صحیح عمل کریں۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش پر کیے گئے انعامات کو ذکر کیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو۔